دیوانوں نے پڑھا ہے بلند آواز میں کہ ماشاءاللہ دل کے اندر پڑھ رہے ہیں، دل کی بات زبان پہ آ جائے تو اچھی ہوتی ہے۔ پھر ہے درود شریف پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا اچھا ادھر درود شریف کی ایک فضیلت سنیں، پھر اس کے بعد درود پاک پڑھنے کا مزہ کچھ اور ہے۔ حضور سرکار کا فرمان ہے اسمع الصلاۃ اہل محبتی و اعرفہم، او کما قال علیہ السلام، فرمایا جس بندے نے محبت اور عقیدت کے ساتھ میری ذات میں درود پڑھا، فرمایا میں محمد اس کا درود خود سنتا بھی ہوں، اسے پہچانتا بھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسمعو اگر عربی گرامر کو سمجھتے ہیں تو عربی گرامر کے روح سے اگر دیکھیں تو اسمعو بھی فعل مضارع ہے، اعرف بھی فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع کا عربی گرامر بھی یہ اصول و قانون ہے کہ اس میں بیک وقت دو زمانے پائے جاتے ہیں، تین زمانے ہوتے ہیں ماضی، حال، مستقبل، لیکن فعل مضارع کے اندر بیک وقت دو زمانے ہوتے ہیں، حال بھی اور مستقبل بھی۔ حضور کے فرمان میں ہمارا عقیدہ بھی مل رہا ہے اور درود پاک کی فضیلت بھی ہے۔ حال کا ترجمہ تو ہو گیا یہ کہ اے میرے صحابہ جیسے تم نے آج درود پڑھا ہے میں نے سن بھی لیا ہے، تمہیں پہچان بھی لیا ہے، اور مستقبل کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تک میرا امتی جہاں بھی مجھ پر درود پڑھے گا میں محمد سنتا بھی رہوں گا، اسے پہچانتا بھی رہوں گا۔ تو اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ محبت سے لب کھول کے ذرا اب کہنا نہ پڑے، اب پیاس سے ذرا ایک آواز آئے، اونچی آواز میں پڑھیے الصلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، گنج بخش فیض مظہر نور خدا، ناقصان بیر کامل کاملہ رہنما یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد الخدا وجود طریق سے مختصر۔ سارے نبیوں کے لیکن آقا کا منصب جدا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صفِ انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، وہ امام صفِ انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ لفظوں دے وچ جن نے بھی حضور دا رتبہ لکھن دی کوشش کی تھی انہوں نے یہی ہے کہ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ۔ جس میں لفظوں میں لکھا میرے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں لم یاتی نظیر کا فی نظر مسلم تو نشد پیدا جانا، جگرات کو تاج کرے سرسوں ہے تجھ کو شہید سرا جانا، عنفیت شر صفاق عدم اے بیش و پاک عبر کرم اور سکھارے رمجم رمجم دود ادھر بھی گرا جانا۔ سبحان اللہ۔ لفظوں میں کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، بار خلیل کا گل زیادہ کہوں تجھے، تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے خلق سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔
لفظوں میں کہتے ہیں زمین و زمان، بولو زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں اذان تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک، زمین و فلک شمع و شمع شکا نشان تمہارے لیے، حسنت کل امامت کل سیادت کل ریاضت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے، پر کوئی لفظوں میں کیسے بتاؤ ان کے رتبے کی حد ہے کیا ہے۔ جملہ بڑا پیارا ہے، استقبال کیجیے گا جملے کا اور محبت سے شامل ہو جائیے گا۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی سے بڑا ہے، اپنے سے سنا مرحبا مرحبا، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی سے بڑا ہے۔ ایک بڑی پیاری دعا ہے، شروع کرتے ہیں گفتگو اس کے بعد، بڑی پیاری دعا ہے۔ میری دعا یہ ہے اللہ یہ جو دعا میں پڑھنے لگا ہوں سب کے آپ کو قبول و منظور فرما دے۔ آمین۔ مستقل کی چوکھٹ عطا ہے میرے مولا، یہی التجا ہے۔ کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتا ہے۔ کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں اب جبریل میرا پتا ہے۔ سارے نبیوں کے ہم بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا حمد ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں مرتبہ مبارکباد بانیانی محفل کو، منتظمین محفل کو، ہمارے جن بھائیوں نے آج کی غزل سجائی ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کاوش کو، اس محبت کو، عقیدت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے دوست احباب عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور کی محفل میں آئے ہیں اللہ سب کو قدم قدم کے قدمے میں کیا عطا فرمائے۔ سارے محترم، وقت بڑی جلدی کی گئی، اپنے تمام تر مناظر کو طے کر رہا ہے۔ جو موضوع ہے بڑا لمبا، لیکن میں کوشش کر کے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ قد جاءکم من اللہ نور، لیکن ریکویسٹ ایک چھوٹی سی کروں گا آپ سب کی بارگاہ کے اندر، جتنی دیر سماعت کرنا ہے توجہ پوری رکھنی۔ آپ کے اس علاقے میں پہلی دفعہ آ رہی ہے تو اس میں میری عادت کچھ تقریر کرنے کی یہ ہے، جتنے بیٹھے ہوتے ہیں نا احباب، میں سب کو ساتھ لے کے چلتا ہوں۔ وہ تقریر کا فائدہ ہی کوئی نہیں، پڑھنا نہ کوئی پڑھی جائے تو سننے والے آ کر بس تھوڑی دیر ختم ہو گئے، بس کہانی مت کرے، چلو جی فٹافٹ فٹافٹ، نہ سننے والے کو سمجھ آ رہی ہے نہ پڑھنے والے کو سمجھ آ رہی ہے۔ وہ کیا تقریر ہے، وہ گفتگو نہیں ہے، بات وہ ہے جو سمجھ آ جائے۔ سبحان اللہ، زندہ بانیہ جو بولے ہیں خدا کی قسم میرا دل راضی ہوا ہے، ایک بڑا بولنا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس یہ محبت، صرف آپ کو یہ محبت چاہیے۔
توجہ قرآن ہے، میں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن سے میں نے آپ کے سامنے حضور کا میلاد پڑھ کے سنانا ہے، قرآن سے عقیدہ حق بیان کرنا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے قد تحقیق جاء آیا تمہارے پاس من اللہ اللہ کی طرف سے نور ایک نور سبحان اللہ کتاب مبین اور روشن کتاب اور روشن کتاب یہ ہو گیا قرآن پاک کی آیت کا سیدھا سیدھا صاف ترجمہ۔ اب سمجھو اس کو آیا قوم تمہارے پاس من اللہ اللہ کی طرف سے نور ایک نور، یعنی اللہ فرما رہا ہے اس بات میں تحقیق ہو چکی ہے جو آ رہا ہے وہ نور۔ سبحان اللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے حضور کی حقیقت نور ہے، لباس بشری پہنا، بے شک بے شک، ذات مصطفیٰ کی دو جہتیں ہیں، دو جہتیں ہیں، آپ نور بھی ہیں آپ بشر بھی ہیں، نور بھی ہے بشر بھی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں ذات مصطفیٰ کی دو جہتیں اس لیے ہے، حقیقت مصطفیٰ کی نور ہے، لباس بشری اس لیے پہنا کہ بشریت کو جینا آ جائے، بشریت کو بولنا آ جائے، بشریت کو چلنا آ جائے۔ سبحان اللہ اس لیے جہاں آیا اللہ کی طرف سے نور نور۔ سبحان اللہ تحقیقیں بڑی ہوتی ہے، ریسرچ بڑی ہوتی ہے، دور ہے ریسرچ کا، تحقیق کا۔ ایک عام بندہ تحقیق کرے، خاص زیادہ بڑا بندہ اس کی تحقیق کو کاٹ سکتا ہے، ایک عالم تحقیق کرے علامہ اس کی تحقیق کو کاٹ سکتا ہے، ایک علامہ تحقیق کرے مفتی اس کی تحقیق کو کاٹ سکتا ہے، مفتی کی تحقیق ہو مجتہد اسے کاٹ سکتا ہے، مجتہد کی تحقیق ہو امام اعظم اسے کاٹ سکتے ہیں، امام اعظم کی تحقیق ہو حضرت مولا علی شیر خدا اسے کاٹ سکتے ہیں، مولا علی کی کوئی تحقیق ہو میرا نبی اسے کاٹ سکتا ہے۔ پتہ نہیں میں اس جملے کے بعد سمجھ رہا ہوں کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے، اس جملے کو درخواست سے سنیے گا۔ نبی کی تحقیق اللہ رب العالمین قرآن کے اندر بیان فرما رہا ہے کہ یہ قد جاءکم من اللہ نور، آنے والا نور ہے، یہ کسی عالم کی تحقیق نہیں، کسی مفتی کی تحقیق نہیں، کسی مجتہد کی تحقیق نہیں، نہ کسی صحابی کی تحقیق ہے، بلکہ یہ تحقیق خود اللہ فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اللہ تحقیق ہو چکی ہے، جو آ رہا ہے وہ نور ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا آپ دیکھیں آتا وہ ہے جو پہلے ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، آتا وہ ہے جو پہلے ہو، نور آیا تو پہلے تھا۔ بڑی بات میری موت ہو گئی ماشاء اللہ، آپ تھے تو آئے نا، آپ نہ ہوتے تو آپ یہاں پہ کیسے آتے؟ آئے ہیں نا ماشاء اللہ، تھے تو آئے، آتا وہی ہے جو پہلے۔ مسجد ہے، واش روم کھل رہے ہیں، نور آیا وہ پچھلی مسجد ہے اپنے، آیا تو واش روم کھل رہے ہیں، تھا۔ ایک شخص ہو یا سے لگا بڑا ٹائم ہے کسی جی، زمانے میں کسی جگہ پہ کسی مقام پہ ہوگا، میں نے کہا ارے بھائی اس وقت زمانہ بھی نہیں بنا تھا، نور مصطفیٰ موجود تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک اس بے شک، وقت زمانہ بھی نہیں تھا، نور مصطفیٰ موجود تھا، عرش بھی نہیں تھا، نور مصطفیٰ موجود تھا، کرسی بھی نہ تھی، اشرف نبی پاک علیہ السلام کا نور موجود تھا، جنت بھی نہ تھی، جنت بھی نہ تھی اور نور موجود تھا۔ پھر تھا میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، پہلی حدیث قدسی پڑھنے لگا ہوں، فرمایا یہ نور تھا کہاں؟ کنت کنزا مخفیا، حضور فرماتے ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا
مجھے رب کہے، میں نے چاہا وہ رکوع کرے، وہ سجدہ کرے، میں نے چاہا وہ مالک خالق رازق کہہ کے پکارے، صرف اللہ ہے کوئی اور نہیں، اللہ کا نور ہے کسی اور کا نور نہیں، صرف رب ہے اور کوئی موجود نہیں، کائنات بننے سے پہلے صرف اللہ کا نور ہے۔ اب اللہ نے چاہا ہے، سبحان اللہ، کس نے بولو اللہ نے چاہا ہے تو کیا گیا؟ میں نے اپنے ہی نور سے کہا کن محمد، سبحان اللہ، نور سے کہا کن محمد، محمد ہو جا، اپنے ہی نور سے اپنے محمد کے نور کو جلا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ساری کائنات بننے سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے مصطفیٰ کے نور کو جدا کیا۔ یہ نور تھا کہاں؟ یہ اللہ کے قرب خاص کے اندر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پر ایک حدیث میں اور پڑھنا چاہیے، مشکاہ شریف کی حدیث ہے، کتاب مشکاہ شریف بخاری کے اندر بھی موجود ہے، مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، آپ لوگوں نے سنی ہوگی، موضوع کے مطابق حدیث ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام، کون؟ حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام ایک دن حضور کی بارگاہ سے آئے، قبلہ سرکار نے فرمایا کم امرت سنین، قال النبی صلی اللہ علیہ مولوی سے اللہ ہی پڑھتا ہے، بتا رہا ہے تو ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ سبحان عمر سالہ دے وچ بیان کر، قال جبریل انا لا اعلم، جبریل کہتے ہیں حضور مجھے نہیں پتا، فرمایا کچھ سالہ دے وچ اندازہ ہوئے، 10 اپنی عمر بیان کر، جبریل کہتے ہیں مجھے علم نہیں۔ پھر تیسری مرتبہ حضور نے پوچھا جبریل اپنی عمر بتاؤ، تو حضرت جبریل کہتے ہیں حضور عمر کا تو نہیں پتا، لیکن اتنا پتا ہے چوتھے آسمان پر ایک حجاب میں ایک ستارہ چمکتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولے یار ایک کیا چمکتا تھا؟ بولو ستارہ۔ فرماتے وہ ستارہ چوتھی آسمان پہ چمکتا تھا، 70,000 سالوں کے بعد وہ ستارہ طلوع ہوتا تھا، اور 70,000 سال تک وہ ستارہ غروب رہتا تھا، پھر 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا، 70,000 سال تک طلوع رہتا تھا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس کو 73,000 مرتبہ دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء 73 مرتبہ کتنی بار ہوتا ہے؟ 70,000 سال کے بعد رہتا کتنی دیر تک ہے؟ 70,000 سال تک، پھر 70,000 سال تک غروب رہتا ہے، پھر طلوع ہوتا ہے، 70,000 سال تک دیکھا کتنی مرتبہ؟ 73۔ بندے دیا عقلاں بند ہو جائیں گیا، خدا دی قسمیں گنتی مک جائے گی، سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا کیلکولیشن کریں، کیا کیلکولیٹر چلائیں، کیلکولیٹر جواب دے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا اچھا جبریل آج وہ ستارہ مخاواں پہچان لگے گا، سبحان اللہ، سیاڑ لگے گا، پہچان لگے گا، ستارہ دکھاوا پہچان لے گا۔ عرض کی حضور کیوں نہیں؟ جس کو 73,000 مرتبہ دیکھا ہو اسے پہچانوں گا کیوں نہیں؟ اب میری طرف دیکھو سارے، ادھر دیکھو، سرکار نے امامہ شریف اٹھایا، امام شریف کھولی، ایک ستارہ پہ چمکے، یہ آپنے والی اشارہ کر کے فرمایا آنا ذالک الکوکب، وہ ستارہ کوئی اور نہیں، وہ ستارہ میں محمد ہی ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ وہ ستارہ میں عرض کی حضور وہ پھر غروب ہونا، وہ پھر طلوع ہونا، وہ کیا تھا؟ میرے آقا نے فرمایا 70,000 سال تک میرا نور قیام میں رہتا، ستارہ طلوع رہتا، 70,000 سالوں کے بعد نور سجدے میں جاتا، ستارہ غروب ہو جاتا۔ سبحان اللہ، بھائی 73,000 مرتبہ دیکھا ہے، اب سوچو کہ نور کب سے ہے؟ عقلیں بند ہو جائے گی، پر مصطفیٰ کی عقلیت کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ بس اتنا ہی کہیں گے خدا ہے، خدا کے بعد مصطفیٰ ہے، بعد از خدا بزرگ کوئی
قصہ مختصر سبحان اللہ سبحان اللہ هذا الخدا قصہ مختصر قصہ مختصر ایک شاعر نے ترجمہ کیتا ہے خدا کی قسم پوری حدیث دا انہوں نے ترجمہ کرتا ہے وہ کہتا ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا تو شاہ خوبا تو جان جانا چہرہ کتاب تیرا بے سکی نہ بن سکے سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نام سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا سبحان اللہ قد جاءکم من اللہ نور اونچی بات میں بولو تو قد جاءکم من اللہ نور اچھا تھوڑا سا آگے چلیں ذات مصطفیٰ کی جہتیں کتنی ہیں دو نور بھی بشر بھی اچھا ادھر دیکھیں یہ پیٹ پر پتھر باندھے سرکار نے بے شک بے شک یہ جہت بشریت والی ہے بے شک بے شک بے شک یہ جہت کون سی ہے جی بشریت والے اچھا آپ دوسری طرف آؤ معراج کی رات ہے سینہ چاک ہوا دل باہر آیا نہ خون کا قطرہ تے نہ درد ہائے 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 یہ جہت نورانیت والی ہے سبحان اللہ مانو گی ایک کو مانتے ہو دوسرے کو چھوڑ دیتے ہو کیا کرتے ہو یار دونوں کو مانو نا سبحان اللہ سبحان اللہ میں یار نہیں چلے گا تھوڑا سا آگے چلے تھوڑی سی اور بات آگے کرتے ہیں ادھر دیکھو جناب جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اچھا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں پتھر باندھے بشری حالت اچھا اب 60 دن گزر گئے حضور نے کھانا نہیں کھایا اتنے دن 60 دن پانی پیتا ہے کہ نہ ہی نہ روٹی کھاتی نہ سحری کی تھی نہ افطاری کی تھی سحری کے بغیر افطاری کے بغیر یوم وصال کے روزے شروع کر دیے یوم وصال کے روزے شروع کر دیے 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن 8 دن 10 60 دن لگ گئے صحابہ نے دیکھا کہ لگتا ہے کوئی نواں عمل آ گیا ہے کوئی نیا کام نیا جناب کوئی عمل اتر آیا ہے تو صحابہ نے بھی وہ تو اداؤں پہ مرتے تھے سبحان اللہ سبحان شروع اللہ کر دیا وہ جناب 1 دن 2 دن انہوں نے بھی کچھ نہیں کھاتا کچھ نہیں پیتا وہ جناب ہفتہ کو لگ گیا نا صحابہ کو کمزوری کی حالت ہو گئی تو مسجد میں آنا 1 2 3 4 کمی ہونی شروع ہو گئی نبی پاک نے دیکھا بھی بات کیا ہے پتہ کیا پوچھا سب صحابہ کو جمع کیا میں کیا بات ہے عرض کیا حضور ہم آپ کی اداؤں کو ادا کر رہے ہیں نہ تو ہم کھاندیا دیکھے نہ تو پیندیا دیکھے اصل بھی کھانا چھڑ دیتے پینا چھڑ دیتا ہے تو پتہ ہے آپ کو حضور نے کیا فرمایا یہ نورانی حالت ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں ایک طرف پتھر باندھے ہیں وہ بشری حالت ہے ایک طرف نورانی حالت سب سے جو ہم کھاتے ہی کچھ نہیں آقا نے فرمایا ایکم مثلی تو آٹے جو میرے لگا ہے کون سبحان اللہ سبحان اللہ تو آٹے جو میرے لگا ہے کس کو کہا صحابہ کو 14 صدیاں پہلے حضور نے فرمایا تم میں سے میرے جیسا ہے کون میرا رب کھلاتا ہے میرا رب پلاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک جہت کو مان گئے دوسری جہت کو چھوڑ گئے نہ یہ کفر میں ٹھیک نہیں وہ نور بھی ہے وہ بشر بھی ہے سبحان اللہ شریعت میں سب سے افضل ہے نورانیت میں بھی سب سے افضل ہے اللہ نے حضور کی نورانیت ایسی بنائی ہے خدا کی قسم کائنات کے اندر جب حضور دنیا میں آئے سرکار دنیا میں آئے چلو جی یہ فیصلہ تھوڑا جہا انج کر لیتے ہیں تنقید نہیں جھگڑا نہیں پیار عقیدت نال محبت کے نال دیکھیں میں ایک بات کرنے لگا ہوں کہ کسی کے بارے میں جاننا ہو نا کسی کے بارے میں تو ساری دنیا ایک طرف ہو جائے ماں سے پوچھو
ماں کبھی جھوٹ نہیں بولے جی ہے نا ٹھیک ہے ماں سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ یہ مسئلہ ہے اس کو حل کر دیں نبی پاک کی نورانیت کے اوپر ہم تھوڑا سوچی بیٹھے ہیں کہ نور ہے یا نہیں ہے ہم چلے حضرت اماں آمنہ کی بارگاہ سبحان اللہ سبحان اللہ اماں آمنہ کی بارگاہ چلے گئے نا جی عرض کی تھی اماں جان دسو دے صحیح سونے کے بارے نورانیت کے بارے کسی کی آندی ہو تو تمہیں پتہ سیدہ آمنہ نے کی فرمایا ہائے ہائے تھوڑے کلے سے ٹھنڈ پہ جائے گی حضرت اماں آمنہ نے کیا فرمایا جناب سیدہ آمنہ فرماتی ہے جس رات نبی پاک کی ولادت ہوئی فرماتی ہے میرا لال دنیا میں چلا کار ہوا ہر طرف اللہ کے کرم اور فضل کے انوار تجلیات ایسے ہوئے فرماتی ہے میرا شہزادہ پیدا ہوا خارجہ منی میرے اندر سے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا غوث اعظم کیا نکلا یہ کون کہہ رہا ہے حضرت آمنہ کہہ رہی ہے کہتی ہیں میرے اندر سے نور خارج ہوا اور فرماتی ہیں اتنا نور نکلا حدیث پوری نہیں سنو پوری حدیث سنو فرماتی ہیں اتنا نور نکلا رأیت محل الشام بیٹھی مکے میں ہوں اس نور کی وجہ سے میں نے شام کے محل دیکھ لیے سبحان اللہ اور اتنی نورانیت ہو گئی کہ ہر مبارکوں ہر طرف خوشیوں کا سما تھا چرند پرند ہوائیں فضائیں سر بخر شمال جنوب اور آسمان اور ہوئے میرے گھر پر ہوئے رشتوں کی دنیا آ رہی ہے سلامیاں پیش کرنے اور اسے اپنے انداز میں پڑھ لیتے ہیں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں اور ہر زبان پر ایک ہی ترانہ ہے پتہ کیا ہے مل کے پڑھنا ہے فلک کے زمین کی بہار خوشیاں بناؤ حضور آ گئے 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 سبحان اللہ سرکار کی آمد مرحبا جنابی بھی سرکار کی آمد آ گئے ہیں تو پھر بنانا پڑے گا سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد اجبار کی آمد پیارے کی آمد نور کی آمد خدے کی آمد دعا کی آمد حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں سبحان اللہ میرے آقا کی حقیقت کیا ہے نور کیا ہے نور بشریت کا لباس پہنا ہے سبحان اللہ اچھا ایک اور بات یہاں پہ کرتا چلو یہ جو نور اور بشر کی جنگ ہوتی ہے ہم اس کی بنیاد کو نہ پکڑے آج سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی ماشاء قرآن سے بات نہیں سبحان اللہ میں اس کی بنیاد آپ کے ساتھ رکھتی ہوں پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو پوری توجہ ساری تقریر ایک طرف اور یہ پورے جملے ایک طرف غور سے
اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے قل انما انا بشر مثلکم. قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ کہف کی آخری آیت ہے، 16 پارہ پڑھو، ٹھیک ہے جی. سورہ مریم شروع ہونے سے پہلے اینڈ والی آیت ہے. کیا؟ قل انما انا بشر مثلکم. اے نبی آپ کہہ دیں میں تم جیسا بشر ہوں. آپ کہہ دیں میں تم جیسا بشر ہوں. اب جب یہ بات آ گئی اب تو بات ہو گئی نا. دیکھو جناب یہ تو آیت ہے، قرآن ہے، میں تم جیسا بشر ہوں. تو نبی پاک علیہ السلام نے خود فرما لیا میں تو آڈے ورگا ہوں. تو بات تو ختم ہو گئی. اچھا بھائی یہ کبھی سوچا ہے کہ یہ کہا کیوں؟ اچھا اللہ نے نہیں کہا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تجھے بشر بنا کر بھیجا ہے. یہ اللہ نے ڈائریکٹ نہیں کہا. اللہ نے کہا اے نبی آپ کہو، اے نبی آپ کہو کہ میں تم جیسا بشر ہوں. یا اللہ تو کیوں نہیں کیا؟ اللہ فرمایا جب میں کہوں گا نا، میں کہوں گا یا ایھا المزمل، میں کہوں گا تو پھر یا ایھا المدثر کہوں گا، میں کہوں گا یا سین القرآن الحکیم، میں کہوں گا ضحیٰ واللیل اذا سجا، میں کہوں گا ورفعنا لک ذکرک، میں کہوں گا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں کہوں گا لقد جاءکم رسول من انفسکم. اگر میں کہوں گا انا اعطیناک الکوثر، صلی ربک وانحر. میں نہیں کہوں گا کہ میں تین بشر نہیں سنیا تو کیا. سبحان اللہ. بڑا کوئی بات کہے تو وہ سمجھ ہو جاتی ہے. اگر کوئی بات اب حضور فرمائے کہہ کس کو رہے ہیں کافروں کو، تو انہوں نے کہنا ہے چند توڑیا نے، سورج موڑیا نے، کھارے گھو مٹھے کیتے نے، بغیر گٹکا تو کھچیاں اگائیاں نے. سبحان اللہ. انہوں نے ساڈے ورگا نہیں عاجزی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. کیا کر رہے ہیں؟ عاجزی کر رہے ہیں. سرکار سب کچھ بھی تو ہمارے سامنے ہو رہا ہے، لیکن پھر آخر کہنے کی وجہ کیا پڑا؟ کیوں کہا میں تم جیسا بشر ہوں؟ وجہ سنو گے. بنیاد میں نے رکھنی ہے آپ کے سامنے. بنیاد رکو. پارہ نمبر 3 سورہ البقرہ. ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مناظرہ موجود ہے. ابراہیم نے فرمایا کہ نمرود کہتا ہے کہ میں خدا ہوں. ابراہیم نے فرمایا تو خدا نہیں، خدا وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. قرآن میں بات ہے نا. جی جی. تیسرے سپارے کے اندر فرمایا خدا وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. اب وہ نمرود کی کیا لگا؟ اچھا جی یہ کام خدا کا ہے تو میں بھی کر لیتا ہوں. 2 قیدی نکالے اس نے اپنے، جس کو اس نے پھٹے چاڑنا تھا اس کو چھوڑ دیا، جنہوں نے چھڑنا سی انہوں پھٹے چاڑ دیتا. انہوں نے کہا ویکھاں اے ابراہیم جس کو زندگی دینی تھی میں نے موت دے دی، جس کو موت دینی تھی اس کو زندگی دے دی، تو میں نے بھی کر لیا ہے کام، یہ کون سا مشکل ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں خدا وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے. سبحان اللہ. مشرق سے نکالتا ہے اور کہاں سے غروب کہاں پہ کرتا ہے؟ مغرب میں. ہاں اگر تو خدا ہے، چپ نہیں رہنا، جملہ بڑا پیارا ہے. اگر تو خدا ہے فَأْتِ بِهَا، فرمایا پھر کٹ سورج کٹ من المغرب، مغرب سے. سبحان اللہ. فرمایا سورج کو کٹ مغرب سے. کنوں کیا؟ نمرود نے. ابراہیم نے کہا اگر تو خدا ہے نا تو میرا تو خدا مشرق چو کٹ دے تو مغرب چو غروب کر دے. اگر تو خدا ہے تو آج سورج مغرب چو کٹ دے. کٹ سکے ہیں؟ بولو تو صحیح. کٹ سکے ہیں؟ اچھی بولو. کٹ سکے ہیں؟ جی نہیں. 1 منٹ ٹھہرے. انہیں تو نہیں کٹیا لیکن قرآن دیا ورقیاں تے اے گل پکی تے دلیل ہو گئی جو مغرب سے سورج نکالے وہ خدا ہے. اللہ اکبر. قرآن کے ورقوں پر آیت ابھی بھی موجود ہے، ختم نہیں ہوئی، لیکن یہ دلیل چسپاں ہوئی. سورج مغرب سے نکالو تو خدا وہ نہیں کر سکیا.
سال گزرے، صدیاں گزریاں، لمحات گزرے، آئے میں نے چہرے دیکھنے اور سبحان اللہ کی آواز سننی ہے۔ مقام صحابہ ہے، مولا علی ہے، میرا نبی ہے۔ علی کی عصر کی نماز چلی گئی، سرکار فرمایا علی گودی بچھاؤ، میں نے آرام کرنا ہے۔ علی نے گودی بچھائی، حضور آرام کر رہے ہیں، اور جب سورج پہ ڈوب گئے، نماز چاندی ہے بھائی، علی کی آنکھوں جو آنسو آئے، آنسو سنتے سرکار کی نینہ سے آگے دکھے، حضور جاگے، فرمایا علی کیا ہوا؟ آقا عصر کی نماز چلی گئی، سورج غروب ہو گیا، فرمایا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میرا علی تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، سورج کو واپس موڑ دے، واپس موڑ دے، واپس موڑ دے، واپس موڑ دے۔ انگلی کا اشارہ کیا، سورج واپس آ گیا۔ اللہ نے فرمایا ایک قرآن پڑھ گے، ایک قرآن جو پڑھ کے پریشان ہو جائیں گے، تیرا مغرب جو کر دے، اے خدا ہے کہ میرے یاد تو انکار چھڑے آئے، اے تیرے خدا نہ بن لے، چھتی کے میں دعا دے ورنہ بشر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تیرے سمجھ آ جائے، سبحان اللہ فرما۔ یہ ضرورت پڑی تھی کہنے کی، یہ ضرورت پڑی تھی کہنے کی، سنیا کہ فٹافٹ کی تے خدا نہ مان لیں تو خدا نہیں، خدا نہیں۔ پر ایک اور بات کہوں، وہ خدا نہیں لیکن خدا سے جدا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا سے جدا بھی نہیں، جدا بھی نہیں۔ یہ ضرورت پڑی تھی، کہہ دو کیا کہہ دو، میں تم جیسا بشر ہوں، کہیں تمہیں خدا نہ سمجھ لیں، کیونکہ انہوں نے تمہاری انگلیوں میں سے پانی نکلتا دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہنچا ہے میرے نبی کا، اور پانی پہاڑوں سے نکلتا ہے، پتھروں سے نکلتا ہے، 1500 صحابہ، کتنے صحابہ بولو؟ 1500 صحابہ۔ جنگ کا موقع، واپسی پہ پانی کمی ہو گئی، صحابہ آگے حضور پانی چاہیے، اچھا پانی ختم ہو گیا جی آقا، فرمایا مشکیزیں اکٹھے کرو، سارے مشکیزیں اکٹھے کر کے نچوڑ کے ایک پانی کا پیالہ اکٹھا ہوا، فرمایا تھے لے آؤ، پانی کا پیالہ رکھیا، ادھر دیکھیں سرکار نے پنج انگلیاں میں پنجا ایک بچ رکھیا، سبحان اللہ۔ پانی پنجا انگلیاں جو پانی نکلیا، 1500 صحابہ نے پانی پیتا، مشکیزیں پڑھے اور غسل بھی کیتا، وضو بھی کیتا، پانی نہ مکا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کا معجزہ۔ جنہیں اے دیکھیا ہوئے، پھر ایک اور گل سنو، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بھوک بڑی ڈاڈی لگی، بڑی ڈاڈی بھوک لگی، سرکار کو لگی حضور بھوک لگی ہے، میں اچھا بیٹھ جاؤ، دودھ کا پیالہ آیا، کی آیا؟ دودھ کا پیالہ۔ اچھا پیالہ، اچھا بھوک لگی ہوئے تو کچھ ہے آ جائے تو کیا دیتا جائے، تسی نہیں پینا، آج 70 بندے بیٹھے ہیں انہوں نے پیاؤ، سبحان اللہ۔ 70 بندے بیٹھے نے، اصحاب صفا ایسا سارے میں پیاؤ، اسی اجھے نہیں پینا۔ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ جی سرکار حکم، فرمایا چکو پیالہ، آپ پہلے بندے تو شروع ہو جاؤ، سارے میں پیانا شروع کر دو، ایک پیالہ ہے کنا، ایک 70 نے پیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رج گئے نے، رج کے ہوں جدوں سیر ہو گئے نا اینڈ دے، سرکار نے فرمایا چلو ابو ہریرہ اب آپ پیو، آپ فرمانے میں پیتا، میں ہور پی، میں ہور پیتا، سرکار فرمایا ہور پی، کہتے میرا پیٹ بھر گیا، سرکار فرمایا نہیں اور پی، میں رج کے سیر ہو گیا، دودھ کا ایک قطرہ کم نہ ہوا، اینڈ پہ سرکار نے دودھ پی کر اسے ختم فرمایا۔ اعلیٰ حضرت بولے کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیری، سبحان اللہ۔ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیری، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا۔ یہ میرے مصطفیٰ کے معجزے ہیں، سرکار کی نورانیت، آقا کی بشریت، اور اس پر بحث کرنا، ہم بحث نہیں کر رہے، ہم قرآن بتا رہے ہیں اور مصطفیٰ کا فرمان بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ان کی ذات کی دو جہتیں رکھی ہیں، وہ نور بھی ہیں وہ بشر بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ نور کی عمر
کتنا کتنا عرصہ پہلے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. ہاں بشریت سرکار جانا جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا کائنات کے اندر جلوہ کر رہے اور آقا نے بشریت کو بشریت بتلائی. 571 سال تک انسانیت سسکی. عیسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے 20ویں شروع ہو تو یہ جو انگریزی ڈیٹ ہے نا 20ویں ڈیٹ پتہ ہے کب سے شروع ہوئی؟ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ چلے گئے اس کے بعد 20ویں شروع ہو گئی. 571 سال تک نبی کو نہیں آیا. اللہ اکبر. زمانہ فطرت ہے وہ. اس زمانے میں حالت یہ ہو گئی وحشت و بربریت اور ہر طرف پریشانی اور ہر طرف. 571 سال بعد حضور آئے. سبحان اللہ. 22 اپریل انگریزی ڈیٹ یہی ہے 22 اپریل 571 عیسوی. ہاں اور دوسری ڈیٹ کون سی ہے؟ 12 ربیع الاول. کون سی ہے جی؟ 12 ربیع الاول. دن آ رہا ہے رات جا رہی ہے. سونا تشریف لے آیا سرکار آئے پورے چانن ہی چانن ہو گیا. یار کمال کی بات نہیں جو آ کر ہمارے لیے خوشیاں لائیں. بات کو سمیٹنے کی طرف جانے لگا ہوں. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہمارے جتنے گناہ ہیں نا جتنے گناہ ہیں زمین پھٹے میں اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں. ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں جتنے گناہ ہیں اللہ کی قسم زمین پھٹے ہم زمین کے اندر دھس جائیں تو بھی انصاف کم ہوگا. آج اگر کسی پر عذاب نہیں نہ آ رہا چہرہ نہیں نہ بگڑ رہا. پہلے چہرے بگڑتے تھے بندر بن جاتے تھے جی. قرآن کے اندر موجود نہیں کہیں ٹڈیوں کا عذاب کہیں مچھروں کا عذاب کہیں خون کا عذاب. آج کچھ نہیں نہ ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا پتہ ہے تمہیں؟ صرف سرکار کی وجہ سے. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. فرمایا سونیا تو انہاں دے وچ موجود ہے میں انہاں دے عذاب نہیں دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. مصطفیٰ کے صدقے پھر بھی یہ امتی کہے یہ ہمارے لیے کیا کیا ہے. اوہ یار ہمارے لیے کچھ نہیں کیا اس سے بڑھ کر اور کیا ہے. حضور جانے جانا نے ہمارے لیے عرشوں پر بھی اللہ سے باتیں کی. وہ نماز میں بھی اللہ سے باتیں کی. وہ غاروں میں جا جا کے اللہ سے کہا یا اللہ میری امت بخش دے میری امت بخش دے. علاج شریف کا مقصد یہی ہے کہ اکٹھے ہو کر حضور کی سنتوں پر اور حضور کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کیا جائے. آج ہم سب محفل میلاد میں بیٹھے ہیں. ہمارا یہاں جمع ہونے کا مقصد تھا سرکار کی تعریف کرنا. ہم نے کی نا الحمدللہ. ہم سارے حضور کو مانتے ہیں جی. بات سارے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. مجھے پتہ ہے ماشاء اللہ سارے منگل والے بیٹھے ہیں لیکن ایک گل کہاں ناراض نہیں ہونا اسی میرے بڑے ہو. ہم حضور کو مانتے ہیں حضور کی کیوں نہیں مانتے. اگر یہ ہو گیا نا تو خدا کی قسم میلاد کا مقصد حل ہو گیا. میرے نبی نے فرمایا نماز میں آنکھ میٹھی نہیں. آپ ساری رات محفل کرنی ہے سویرے فجر کی نماز سے ہم سنتے رہنا. صحیح تو نہیں کیا ایسی جلوس ہونا ہے انشاءاللہ. جلوس میں جائیں گے نا ملاشن کے جلوس میں جائیں گے. اڈی عوام سڑکوں کے باہر آ رہی ہے لوگوں کی نماز سے ہم کسی نے سیکھے نہیں. میرے کو دلڑ سے نہیں آتا. لنگر شریف سب کھائیں گے تو جب نماز کی باری آئے گی سر پڑ جائے گا. یہ دیکھیں یار یہ ہاتھ جوڑ رہا ہوں آپ کے سامنے نماز پڑھنے والے بھائی انشاءاللہ. پتہ ہے نماز کیا ہے؟ نہیں پتا. بتا دوں آج سبحان اللہ. نماز کیا ہے؟ سبحان اللہ. نماز 10 دن یا خدا کی قسم ہے تسی نمازی پڑھ جاؤ. سبحان اللہ. پتہ ہے 6666 آیتیں ہیں قرآن کی. 540 رکوع ہیں 114 سورتیں ہیں 33 پارے ہیں. پوری قرآن کی آیتیں پڑھ کے دیکھ لو کہیں بھی نماز کا طریقہ نہیں ملے.
یہ ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ پڑھنے کی میں طریقہ قرآن میں نہیں، طریقے کے لیے حضور کی بارگاہ میں آنا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ کتنے آنا پڑے گا؟ یا اللہ نماز پڑھنے کے میں فرمایا جی جی میرے نبی پاک نے دسی ہے نا، جی میرے نبی نے دسی ہے، جی حضور نے آکھیا ہے اسے قیام کہتے ہیں، اسے رکوع کہتے ہیں، اسے سجدہ کہتے ہیں۔ جی حضور نے قیام کیتا ہے انج قیام کرنا ہے، جی رکوع کیتا ہے انج رکوع کرنا ہے، جی سجدہ کیتا ہے انج سجدہ کرنا ہے۔ یا اللہ نماز تو تیری ہے، یہ ساری نماز طریقہ لینے واسطے یاد نبوت کیوں کر رہا؟ میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں، عبادت میری ہے، علاوہ میرے یاد دیا رہا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آج کون کون ارادہ کرتا ہے 5 نمازیں پڑھیں؟ انشاءاللہ، پکی گل ہے، انشاءاللہ، دیکھ لینا پھر یار۔ انشاءاللہ، آپ کو پتہ ہے نماز میں پڑھنا کیا رہتا ہے؟ انشاءاللہ۔ نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم۔ ساری فاتحہ پڑھی، رکوع کیا، تحیات میں بیٹھے، اب سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ تحیات پڑھ رہے ہیں، التحیات للہ والصلاة والطیبات السلام علیک ایہا النبی۔ سبحان اللہ۔ پڑھا السلام علیکم ایہا النبی، پڑھا نماز میں، پڑھا کہ نہیں؟ السلام علیکم ایھا النبی نماز تو بعد بھی پڑھیا، نماز کے اندر پڑھا السلام علیکم ایھا النبی، نماز تو بعد کا ترجمہ کیتا کہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ پڑھا تو صحیح یار، نماز کے اندر بھی تمہیں حضور کا ذکر ملے گا، مصطفیٰ کو درود ملے گا، نماز بھی تمہیں مصطفیٰ کے قریب کرے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ دی قسم چوک کے کہنا میں وہ بندہ بھوکا مردا نہیں ویکھیا جڑا 5 نماز پڑھدا۔ سبحان اللہ۔ ایویں اسی جناب روڑے پائے نے، او یار پریشانیاں آ گئی، تنگیاں آ گئی، مصیبتاں آ گئی، نماز نہیں پڑھنی تو جس ٹائم رزق پڑھیدا ہوندا ہے سنتے پھر ادھی او ہو بے برکت ہو گئی، برکت آئے کہاں سے؟ جھکو تو صحیح اس کی بارے میں۔ بے شک۔ فیکٹری میں کام کرو، فیکٹری میں تسی لگ گئے ہو، کام کو کرو کوئی نہیں، بے بھو کے دے مہینے بعد کہو سر جی تنخواہ دے دے گا، بولو تو صحیح، پکی گل ہے۔ عبادت کرنی کوئی نہیں، یا اللہ ابھی دے چھٹ، وہ بھی دے چھٹ، وہ پھر بھی دے رہا ہے، وہ پھر بھی بھوکا نہیں سلاتا، وہ 70 ماہ سے پڑھ کے پیار کرتا ہے۔ آج نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، نماز پڑھنے کی۔ ایک اور بات، قرآن بھی پڑھنا، انشاءاللہ، قرآن سے انشاءاللہ، یاری لگانا یار، انشاءاللہ۔ قرآن سے دوستی کرنا، روزانہ پڑھا کرو۔ ایک چھوٹا بھائی ہونے کی حیثیت چھوٹا سا پیغام دے رہا ہوں، اگر آپ پلے باندھ لیں روزانہ 3 آیتیں پڑھیں۔ سبحان اللہ۔ میں نہیں کہہ رہا تجھے پورا رکوع پڑھو، سپارہ پورا پڑھو، نہیں، کنی آیتیں پڑھنی ہیں؟ ترجمے دے نال پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ترجمے دینا۔ 3 آیتیں ترجمے کے ساتھ، تاکہ آپ کو پتہ چلے قرآن کیا کیا رہا ہے، آپ قرآن سے کیا بات کر رہے ہیں۔ قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا، ترجمے کے ساتھ ساتھ۔ ایک بات نماز، دوسرا تیسری گل بڑی ڈاڈی، میری تقریر ختم، اپنے ماں باپ کا ادب کرنا۔ سبحان اللہ۔ گھروں کے گھر تباہ ہوئے دیکھے میں نے، باپ بیچارہ سارا دن گھر میں بیٹھا اپنے بچوں کی راہیں تکتا ہے، پتر ہوئی 3 بجے تک 4 بجے تک 11 بیویاں باہر کھجل ہوتے ہیں۔ وہ پیو بیچارہ نا اپنی بیڑیاں سجنا جاتا تھا، یار منڈا کا حال نہیں ہوگا، منڈا انج ہو گیا، منڈا ہو گیا، وہ بیچارہ روندا یار نہ دستا ہے، بیڑیاں بھی دستا ہے، منڈے بھی سمجھا نا تو منڈا سیدھا ہو جائے گا۔ ابا
1347 کا دور مک گیا ہے، ساڈا 2026 ہے کہ نہیں ایسا؟ ماں کو سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم جب سے ماں سر پہ تھی نا، جب سے ماں سر پہ ہوتی ہے نا، ماں باپ قدر نہیں ہوتی۔ جب سایہ اٹھ جاتا ہے نا، دولت پیسہ سب کچھ آنے کے بعد دیواروں میں منہ دے کے روتے ہیں۔ میں 2023 میں مدینہ شریف سفر میں تھا، تو مدینہ سے واپسی پہ ڈرائیور پاکستانی مل گیا، تو بات چیت ہو رہی تھی، تو وہ بیچارہ نا ماں باپ کی بات چھیڑی تو رونا شروع ہو گیا۔ میں کہا بھائی ہوا کیا؟ کہتا استاد جی ماں پیو ہی نہیں سی نا، ماں پیو ہے سر تو میں ریڑھی چلانا سا، ریڑھی ماں اپنی نہیں تو پیو نو آنا نا سا ابا مدینے لے کے جاواں۔ ماں پیو کوئی نہیں، گڈیاں نے کار نے سارا کچھ ہے، تو میں ہوں سوچنا میں آنا میں کتوں لے کے آواں ماں باپ۔ آج ہمیں قدر نہیں ہے، اللہ کی قسم قدر نہیں ہے۔ ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں ان ہستیوں کی قدر کرو۔ قرآن کے اندر ہے نہیں اوف نہ کرو، آپ کو پتہ ہی اوف کیا ہے؟ پتہ ہے یہ کوئی لفظ نہیں ہے اوف نہیں، میں نے اس کے بعد پوری ریسرچ کی ہے، میں نے امام فخر الدین رازی کے جزیے پڑھے ہیں، چھوٹے چھوٹے جزیے، تفسیر ابن کثیر کے اندر وہاں ایک جزیہ لکھا ہے، اے پڑھنے کے بعد میری عقل بند ہو گئی، یار اتنی بڑی بات کر امام رازی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے ماں کو تواڈے پچھلی عمر چ منجی تے پی گئے نے، بولو برات چار پائی تے کردے نہیں پے، دھی پتر نو سنبھالتے پے نے، دھی پتر سنبھالدے ہویا اگر کسی دھی یا پتر نے اینا کہتا نا ابا سمیل بڑی آ رہی ہے، اماں سمیل بڑی آ رہی ہے، فرمایا اوف والا گناہ ہو گیا ہے۔ اوف والا حالانکہ طبیعت کے اندر بندہ کیا نہیں دیتا ہے، طبیعت میں سمیل تو زبان سے نکل جاتا ہے سمیل آ رہی ہے، طبیعت میں ہے، کیوں نہیں اینا نہیں کر سکتے۔ ہم کہاں بیٹھے ہیں یار، ہم اونچا بولتے ہیں ان سے آگے اکڑ جاتے ہیں۔ آج میرے ساتھ ایک وعدہ کرو یار، میلاد شریف کا صدقہ اپنے ماں باپ کو راضی کرو، ناراض ہے محفل میں واپس جاؤ،